اب اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں امتحان میں گرفتار کریں گے، بِشَيْءٍ کچھ چیزوں کے ذریعے سے، من الخوف وہ چیزیں کیا ہے؟ خوف کے ذریعے سے، والجوع بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال مال و دولت میں کمی کر کے، والانفس جانوں میں کمی کر کے، ہماری زندگی میں کمی کر کے، والثمرات اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تم اگر ایمان کے دعوے دار، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ایمان والے ہو، اللہ کے بندے ہو، تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو تمہارا زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم مومن ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ یہ سوچ میں ہیں کہ وہ صرف زبان سے کہتے کہ ہم ایمان لے کر آئے اور انہیں امتحان میں گرفتار نہ کیا جائے، انہیں آزمائش میں نہ ڈالا جائے، انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ صرف زبان سے دعویٰ کر دینے سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، بلکہ جب تم نے یہ دعویٰ کر لیا ہے، اقرار کر لیا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا پالنہار، ہمارا رب ہے، یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کے انبیاء حق ہے، اللہ کی کتاب حق ہے، اللہ کے فرشتے حق ہے، جنت و جہنم حق ہے، ہمیں اس دنیا سے مر کر جانا ہے، آخرت حق ہے۔ جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لے کہ تم یہ کہنے میں سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ اب امتحان سے پتہ چلے گا کہ تم اپنی بات میں صحیح ہو کہ غلط ہو، ایسے ہی نہیں کر لیا جائے گا۔ اگر ہم دنیاوی زندگی میں بھی دیکھیں، بہت سارے لوگ ہم سے محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم پھر وہ اخلاص کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے، مخلص ہے کہ نہیں اپنے دعوے میں؟ ہم لوگ امتحان لیتے ہیں، انہیں ٹٹولتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں، انہیں آزماتے ہیں۔ اگر وہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص یقیناً کیا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، یہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میرے بندو میں تمہیں ضرور بھی ضرور تمہیں امتحان میں گرفتار کروں گا، تمہیں آزمائش میں مبتلا کروں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا، میں تمہاری زندگی میں خوف پیدا کروں گا، میں تمہاری زندگی میں مال و دولت کو کم کر دوں گا۔ مال و دولت کماؤ گے، اللہ کی طرف سے آفت آئے گی اور مال و دولت تمہارے تباہ ہو جائے گی۔ تمہاری اولاد ہے، تمہاری زندگی ہے، تمہیں بیماری میں مبتلا کرنے کی۔ تمہارے پاس اولاد ہے، تمہارے اولاد کو تم سے چھین لوں گا۔ تمہارے پاس رشتہ دار ہے، رشتہ دار کو تم سے چھین لوں گا۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور بھی جو بھی چیزیں، قیمتی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں کمی کر کے میں تمہارا امتحان لوں گا۔ یہ تمہارا امتحان ہوگا، اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا امتحان ہونا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے۔ اس چیز کی بشارت جنت، کیونکہ میں نے پہلی آیت پڑھی تھی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ، جو لوگ مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ان پریشانیوں کی جزا اور ان کا انعام کیا ہے؟ صبر کا انعام یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت عطا کرتا ہے اور جنتی لباس عطا کرتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم، کہ جن لوگوں کو میں نے ان مصیبتوں میں گرفتار کیا، ان کے مال میں کمی کر کے، ان کی جانوں میں کمی کر کے، فلاں چیزوں میں گرفتار کر کے، جب میں نے ان کا امتحان یا آزمائش میں گرفتار کیا، جب یہ لوگ ان مصیبتوں کے وقت کیا کر لے؟ صبر کر لے اور یہ کہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور یہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے طرف پلٹ کر جائیں۔ مصیبتوں سے گھبرائے نہیں، پریشانیوں سے گھبرائے نہیں، ناشکری نہ کرے اللہ کے بارگاہ میں، واویلا نہ مچائے، دوسروں کے پاس اللہ کی شکایت نہ کرے، بلکہ مصیبتیں آئے مصیبتوں کو جھیلے، برداشت کرے۔ اللہ نے جو انہیں امتحان میں گرفتار کیا ہے اس امتحان میں کامیاب ہو کر دکھائے، اور جب مصیبتیں آئے گھبرائے نہیں، بلکہ یہ کہے کہ مصیبت تمہیں بھی چلے جانا ہے، مجھے بھی دنیا سے جانا ہے،
یہ ہماری زندگی ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہے، یہ مصیبت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت کے لیے. جس طرح ہماری زندگی کچھ وقت کے لیے ہے، اسی طرح سے یہ آنے والی مصیبتیں بھی کچھ وقت کے لیے ہیں. جب بھیجنے والا رب ہمیں مصیبت دے رہا ہے تو ہم خوشی خوشی ان مصیبتوں کو ہم گلے لگانے والے. تو جب انسان ان مصیبتوں کو برداشت کر لیتا ہے اور زبان حال سے یہ کہنے لگتا ہے کہ انا للہ، اے مصیبت ہم ڈرنے والے، ہم اللہ کے لیے ہیں، یہ مصیبت اللہ کی ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں پلٹ کر جانا ہے. مصیبتیں تمہیں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے. ہماری آنکھ بند ہوگی، مصیبت ختم ہو جائے گی، ہم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان لوگوں کو جنت کی، صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دیجیے. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے اور یہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ بندے ہیں، یہی وہ ایمان والے ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، اپنے دعوے میں حق پر ہیں، اپنے دعوے میں صحیح راستے پر قائم ہیں. اولئک علیہم صلوات، یہی وہ بندے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے، ان بندوں کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات نازل ہوتے ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے انہی